ریاست کرناٹک میں سرکاری اسکولوں کے لیے 15,000 اساتذہ کی بھرتی کے اعلان کے بعد اب اردو، مراٹھی اور دیگر لسانی اقلیتی میڈیم کے اسکولوں اور امیدواروں کی جانب سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ریاستی حکومت نے 2026-27 کے تعلیمی سال کے لیے سرکاری پرائمری اور ہائی اسکولوں میں 15,000 اساتذہ کی بھرتی کا عمل شروع کیا ہے۔ دستیاب اطلاعات کے مطابق ان میں 6,966 آسامیاں کلیان کرناٹکا اور 8,033 آسامیاں ریاست کے دیگر علاقوں کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ حالیہ اطلاعات کے مطابق بھرتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جا چکا ہے، لیکن اسی بھرتی کے درمیان لسانی اقلیتوں کے سرکاری اسکولوں کے حوالے سے ایک نیا تنازع سامنے آیا ہے۔ سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ بنگلور کی جانب سے اساتذہ کے ایک وفد نے ریاستی وزیر UT قادر اور MLC بلقیس بانو سے ملاقات کی اور ایک یادداشت پیش کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ اردو، مراٹھی اور ہندی میڈیم سرکاری اسکولوں میں موجود تدریسی ضرورتوں اور خالی آسامیوں کو بھی موجودہ بھرتی کے عمل میں شامل کیا جائے۔ اساتذہ اور نمائندوں کا کہنا ہے کہ موجودہ بھرتی کے نوٹیفیکیشن میں کنڑ اور انگریزی میڈیم اسکولوں پر زیادہ توجہ دی گئی ہے، جبکہ ریاست کے اردو، مراٹھی اور ہندی میڈیم سرکاری اسکولوں کی ضرورتوں کو مناسب طور پر شامل نہیں کیا گیا۔ اساتذہ کے وفد کا کہنا ہے کہ اگر لسانی اقلیتی اسکولوں میں مطلوبہ تعداد میں اساتذہ موجود نہ ہوں تو اس کا براہ راست اثر وہاں زیر تعلیم بچوں کی تعلیم پر پڑتا ہے۔ اساتذہ اور نمائندوں نے حکومت کے سامنے متعدد مطالبات رکھے ہیں۔ ان میں سب سے اہم مطالبہ ہے کہ کرناٹک کے تمام لسانی اقلیتی سرکاری اسکولوں میں اردو، مراٹھی اور ہندی میڈیم کی اہل خالی آسامیوں کے لیے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ اگر موجودہ نوٹیفیکیشن میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو فوری طور پر ضمنی نوٹیفیکیشن یا تصحیحی اعلامیہ جاری کیا جائے۔ السلام علیکم۔ آج جو ہم KMDC بنگلور میں حاضر ہوئے تھے، اس کا اصل مدعا جو ہے 10 تاریخ کو جو نوٹیفیکیشن ہوئی ہے، اس نوٹیفیکیشن میں لسانی اقلیت کے طلباؤں کے لیے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جس نوٹیفیکیشن میں صرف کنڑا اور انگریزی زبان کے طلباؤں کے داخلوں کے لیے نوٹیفیکیشن ہوئی ہے۔ اس میں لسانی اقلیت جیسے اردو، مراٹھی، تیلگو، ملیالم جو طلباء ہیں ان کے لیے کوئی بھی جاب کے لیے ایک اپارچونیٹی نہیں رکھی گئی ہے۔ اسی لیے اسی مدعے کو لے کر آج ہم یہاں بنگلور آئے ہوئے تھے۔ اسی مدعے پر ہم نے KMDC میں ہال میں اس کا انتظام کیا گیا۔ وہاں پر وزراء جناب UT قادر صاحب آئے تھے اور محترمہ MLC بلقیس بانو تشریف فرما تھے۔ ان کے سامنے ہماری جو مانگیں تھیں ان کے سامنے پیش کی گئے اور امید جتائی ہے کہ کل اس کے تحت میٹنگ کر کے اس پر جلد سے جلد کارروائی کریں گے، یا تو ایڈیشن لسٹ میں اس کو داخل کر کے ان ناانصافی کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرا نام بندہ نواز ملا ہے۔ میں باگلکوٹ ضلع رپکوئی بنٹی تعلقے سے بنٹی سے آیا ہوں اور میں ایک اسسٹنٹ ٹیچر کر کے انس اردو کانوینٹ اسکول میں کام کرتا ہوں۔ میں محمد فضل فنیبن، ضلع باگلکوٹ رامپور سے ہوں۔ اس بات سے آپ سب بخوبی واقف ہیں، ٹیچرز کا جو نوٹیفیکیشن ہوا، اگر وہ نوٹیفیکیشن آپ اٹھا کر دیکھیں گے، وہاں پر انگریزی اور کنڑا میڈیم کے لیے پوسٹ کریٹ کیے گئے ہیں اور اردو میڈیم کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ تو ریاست سے مختلف اضلاع سے اس کی آواز بلند ہوئی، جس کی آواز کو یہاں پر سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ نے سنا پہلی فرصت میں، اور سنتے ہی انہوں نے اس آواز کو، اس مدعے کو حل کرنے کے لیے جو کہ محترمہ بلقیس بانو جو ہے کہ MLC ہیں، ان سے رابطہ قائم کیا اور اپنی بات کو رکھا۔ انہوں نے جو ان کے انڈر میں جو کنسرٹ منسٹرز ہیں ان سے رابطہ کیا اور اس مدعے کو ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ جیسا کہ آج ہم نے اپنے مختلف علاقوں سے اپنے مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اردو کے فروغ اور اس کی بقا کے لیے یہاں پر ہم لوگ مختلف اضلاع سے یہاں پر تشریف لائے KMDC بھون میں، جیسے کہ وہاں پر پہلی فرصت میں محترمہ بلقیس بانو جو کہ MLC ہیں وہ بھی تشریف فرما تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں تھوڑی دیر کے بعد محترم جناب UT قادر صاحب جو کہ
हज और माइनॉरिटी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी हमारी आवाज़ को, हमारी जो एक हम जिस मसले को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर वहाँ पर जमा हुए थे, शिरकत फरमाए थे, उस आवाज़ को सुनने के लिए उन्होंने वहाँ पर पहुँचे। तो पहली फुर्सत में मोहतरमा बिल्किस बानो जो कि MLC हैं, उन्होंने हम जो मुद्दा लेकर पहुँचे थे उस मुद्दे को उनके सामने रखा। जैसे कि मैं आपको एक मुख्तसर डाटा देता चलूँ, रियासत कर्नाटक में मुकम्मल तौर पर 3,888 उर्दू स्कूल्स हैं, जिसमें 3 लाख से ज़ायद हमारे तलबा ज़ेर तालीम हैं। तो अगर आप लोग इसका सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कसीर तादाद में जहाँ पर स्कूल्स हैं, उर्दू स्कूल्स में जहाँ पर कसीर तादाद में तलबा भी हैं, और जहाँ पर एक अफसोस की बात यह है कि 1-2 टीचर सिर्फ गवर्नमेंट के हैं, सरकारी अफसर हैं, उसके अलावा जितने भी टीचर्स हैं वो गेस्ट टीचर्स हैं। जो ये नोटिफिकेशन अगर हमें देखेंगे तो बड़े अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है कि ये नोटिफिकेशन हमारे उर्दू की ज़वाल का पैगाम दे रहा है। तो हमें इस बात से डर है कि आने वाले मुस्तकबिल में उर्दू का जो हमें जिस तरह से इसे ज़िंदा व जाविद रखना है, जिस तरह से इसमें एक जान फूकनी है, ये हम लोगों का फ़र्ज़ है। और जैसे कि कहा जाता है कि किसी भी ज़बान के पीछे उसकी सकाफ़त, उसकी तहज़ीब छुपी होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा एक CAT एस्पिरेंट होने के नाते कि हम लोग उर्दू ज़बान के साथ में हमारी तहज़ीब और हमारी सकाफ़त का ज़वाल नहीं देखना चाहेंगे। हम मुस्तकिल कोशिश करेंगे और अपने हुकूक को आइनी तौर पर हासिल करने की कोशिश करेंगे, जिसका भरोसा हमें मोहतरम जनाब UT कादर साहब ने आज बखूबी दिलाया। और कल जो उनकी जो मीटिंग्स हैं वहाँ पर उन्होंने रखने की कोशिश की। जिस तरह से आज के MDC भवन में मुख्तलिफ़ अज़ला से 200 से 250 तक तादाद में CAT एस्पिरेंट्स वहाँ पर मौजूद थे, जिनका बड़े अच्छे तरीके से सॉलिडरिटी यूथ मूवमेंट वालों ने और उर्दू एकेडमी वालों ने मुख्तलिफ़ सूरतों में इंतज़ाम किया, नज़म किया और हम लोगों का इस्तकबाल किया। हम लोगों को एक भरोसा दिलाया कि भाई हम लोग आपके साथ में हैं, आप उर्दू की बका के लिए इसी तरह से मेहनत करते रहेगा, कोशिश करते रहेगा। ये मामला सिर्फ मुलाजमत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों का नहीं, बल्कि उन हज़ारों तलबा के मुस्तकबिल से भी जुड़ा हुआ है जो अपनी मादरी या मुंतखब ज़बान में तालीम हासिल कर रहे हैं। अब देखना यह है कि रियासती हुकूमत और महकमे स्कूली तालीम इस मामले पर क्या वजाहत पेश करते हैं। लिसानी अक़लियती स्कूलों की खाली आसामियों की मुकम्मल तफसीलात कब जारी की जाती हैं, और आया मौजूदा 15,000 असातिज़ा की भर्ती में उर्दू, मराठी और हिंदी मीडियम के लिए इजाफ़ी या तस्हीह शुदा पोस्टें शामिल की जाती हैं या नहीं। फ़िलहाल असल मुतालबा यही है कि भर्ती का अमल शफाफ हो, तमाम सरकारी स्कूलों की हकीकी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखा जाए और किसी भी मीडियम के तलबा को असातिज़ा की कमी की वजह से मेयारी तालीम से महरूम ना होना पड़े। मज़ीद ख़बरों और तबसरों के लिए देखते रहें अलबलाग चैनल। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।